بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی ایک ویڈیو مشن نور کے عنوان سے ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اب مزید معلومات کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دوسری ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ یہ ستمبر کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر قادیانی نواز، قادیانیوں کی سپورٹر جماعت تحریک انصاف پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت جو کہلاتی ہے، چونکہ اس کا تعلق ہم پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں کہ یہودیوں سے ہے، پیچھے یہودیوں نے ان کی تربیت کی ہے اور یہودیوں کے تربیت یافتہ لوگ ہی اس سیاسی جماعت کے رہنما رہبر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بانی کا تعلق ہم پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہودیوں سے ہی ہے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے ہمارے ملک کے اندر اعلان کیا ہے مشن نور کے عنوان سے ایک تحریک چلانے کا، اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ ملک پاکستان کی تمام عوام اور ملک پاکستان کے لیے ہمدردی رکھنے والے اور یہاں کی عوام کی ہمدردی رکھنے والے ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں، وہ 20 ستمبر کو رات 9 بجے اپنے گھروں کی چھتوں پر اور اپنے گھروں کے صحن میں آ کر اذانیں دیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، میں آپ حضرات کو اس حوالے سے مزید معلومات دینے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک بات کیا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کا نام مشن نور رکھا۔ اب مشن نور کے حوالے سے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قادیانیوں کی جو جماعت ہے، اس نے مشن نور کا عنوان اپنی جماعت کی تحریک کے لیے اور اپنی جماعت کی تبلیغ کے اندر جتنے بھی معاملات کیے جاتے تھے اس کے لیے مقرر اور متعین کیا تھا۔ اور یہ کب کیا تھا؟ جب حکیم نور الدین جو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ تھا، سن 1908 سے لے کر 1914 تک اس نے جماعت کی قیادت کی۔ اس دوران جتنی بھی جماعت کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یہ اس کو مشن نور کا عنوان دیتا تھا۔ تو مشن نور نمبر ایک بات کیا ہو گئی کہ یہ ان کے تمام تحریکی اور تبلیغی معاملات کو جو نام دیا جاتا تھا، یہ عنوان وہاں سے لیا گیا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات کیا ہے کہ 20 تاریخ کو مقرر اور متعین کرنا۔ 20 ستمبر سن 1948 ہی کو قادیان یعنی بھارت سے ان لوگوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر پاکستان یعنی ربوہ میں منتقل کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ تو 20 تاریخ کو مقرر کرنا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ اس بات سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا تعلق 100% قادیانیوں سے ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اور انہی کی ہدایات پر یہ عنوان بھی منتخب اور متعین کر رہے ہیں، انہی کی ہدایات پر یہ لوگ تاریخ کا بھی انتخاب کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ ستمبر کا ہے، سن 2025 چل رہا ہے، تو اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا۔ تاریخ بھی دیکھیے وہی مقرر متعین کی جو تاریخ قادیانیوں نے پاکستان میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو منتقل کرنے کے لیے منتخب اور متعین کی تھی، اور عنوان بھی وہی دیا جو عنوان وہ لوگ اپنی تحریکی اور تنظیمی معاملات کے اور تبلیغی معاملات کے چلانے میں منتخب اور متعین کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے شوکت خانم کا جو معاملہ ہے، عمران خان کے جو والدین ہیں، اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا تعلق، اس گھرانے کا تعلق بھی پیچھے جو ہے نا وہ سلسلہ قادیانیوں سے ملتا ہے۔ اور اگلی بات دیکھیے یہ ہے کہ اسلام کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور سیاسی کشتی کے ڈوبنے کے لیے سہارا لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو آپ اپنی گندی سیاست کو پہلے پاک اور صاف کریں اور اسلام کے مطابق کریں، پھر آپ جو ہے وہ اسلام کے نمائندہ بن جائیں، اور پھر آپ یہ اعلان کریں کہ اب ہم شریعت اور اسلام کے مطابق اپنی سیاست کو چلائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور پھر کوئی آپ پر آبجیکشن بھی نہیں کرے گا۔ ایک اور بات میں آپ حضرات سے عرض کروں، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی صحابہ اکرام کو یہ نہیں کہا اذانیں دے دو، یا کہیں پہ بھی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات کا اعلان نہیں کیا گیا تم پریشانی کے اندر آؤ تو اذانیں دینا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کی طرف آنا، نماز کا اہتمام کرنا، صبر سے اللہ کی مدد مانگنا، نماز سے اللہ کی مدد مانگنا۔ اذان سے اللہ کی مدد مانگنے کا معاملہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں حدیث کے اندر آیا ہے؟ اذانیں دو اور اللہ کو پکارو اور اللہ سے جو ہے نا وہ مدد کی درخواست کرو۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہم ایک بہت زیادہ بحران کا اور پریشانی کا ہمارا ملک اور ہمارے ملک کی عوام اور ہمارے ملک کی سیاست پریشانی کے عالم میں ہے اور پریشانی کا شکار ہے، لیکن اس سیاسی معاملات کو اپنے سیاسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو شرعی اعتبار سے حل کرنا ہے تو اللہ کے نبی کے صحابی سے کسی نے سوال کیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جب کوئی پریشانی والے معاملات آتے تھے تو آپ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ صحابی رسول نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا سی آندھی بھی اگر چلتی تو ہم دیکھتے اللہ کے نبی فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگاتے، صحابہ مسجد کی طرف دوڑ لگایا کرتے تھے، اور پھر ہم اللہ کے نبی کو پاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہوتے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے تھے
نماز کے ذریعے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ کی طرح کشتی میں جو وہ سفر کیا کرتے تھے تو ہوائیں ناموافق کشتی کو گھیر لیا کرتی تھی، موجیں بڑی بڑی اٹھتی تھی تو وہ اللہ کو پکارے کرتے تھے، اور پھر جب کشتی پار لگنے کی طرف آتی پھر وہ اللہ کو بھول جایا کرتے تھے۔ قرآن جگہ جگہ یہ بات اس حوالے سے بتاتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کو پکارنا ہے تو پھر مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور شریعت کے حوالے کریں، اور شریعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ شریعت کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے آپ سبق حاصل کریں، اور پھر اس کے مطابق پریشانی سے نجات پانے کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا، مشن نور کا عنوان جو انہوں نے منتخب کیا یہ بھی قادیانیوں کا مقرر متعین کردہ ہے، اور 20 تاریخ یہ بھی ان کی نظر میں ایک اہمیت کی حامل ہے۔ دونوں حوالے سے میں نے آپ حضرات کو تاریخ کی جو ہے وہ بات عرض کر دی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ آپ حضرات چاہیں تو اس حوالے سے مزید تحقیق کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان یہودی ایجنڈوں سے، ان قادیانی نوازوں سے، اور ان قادیانیوں کے معین اور مددگاروں سے، اور قادیانیوں کے سپورٹروں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اور پاکستانی عوام کو خصوصاً اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخون لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔